اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم وتکبیر السجود وتکبیر الرفع منہ وَقَوْنُ السُّجُودِ بَيْنَ كَفَّيْهِ۔ اس سے پہلے والا سبق آپ نے پڑھا ماشاءاللہ، یاد بھی کیا آپ نے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک مزید علم نافع عطا فرمائے۔ اس سبق کو بھی سنیے، اسے بھی یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ پاک سب کو خلوص و للہیت کے ساتھ اپنا کام انجام دینے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ و تکبیر السجودی، اور سجدے کی تکبیر کہنا، اور سجدے کی یعنی سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا، سجدے کی تکبیر کہنا۔ و تکبیر الرفع منہ، منہ کا معنی اس سے یعنی سجود سے، اور سجود سے اٹھنے کی تکبیر کہنا۔ جب سجدے سے آپ اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ سنت ہے۔ وَقَوْنُ السُّجُودِ بَيْنَ كَفَّيْهِ، اور سجدے کا دونوں ہتھیلی کے درمیان ہونا، سجدے کا دونوں ہتھیلیوں کے درمیان ہونا، دونوں ہتھیلی کو آپ رکھیں زمین پر، اس کے درمیان اس کے بیچ میں سجدہ کریں، یہ سنت ہے نا۔ وَتَسْبِيحُهُ ثَلَاثًا، اور ان کی تسبیح کو 3 مرتبہ کہنا، سجدے میں 3 بار تسبیح کہنا، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ وَمُجَافَاتِ الرَّجُلِ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنبَيْهِ وَذِرَاعَيْهِ عَنِ الْأَرْضِ۔ مجافات کہتے ہیں برابری کو، مجافات کہتے ہیں جدا رکھنے کو، مجافات کہتے ہیں جدا رکھنے کو۔ الرجل کا معنی آدمی، بطن کا معنی پیٹ، فخذ کا معنی ران، مرفق کا معنی کوہنی، جنب کا معنی پہلو، اور ذراع کا معنی ہاتھ، ہے نا۔ ترجمہ کریں گے آدمی کا، مرد کا اپنے پیٹ کو رانوں سے، اپنے پیٹ کو رانوں سے، اور کوہنیوں کو پہلوؤں سے، مرفقی اپنے کوہنیوں کو، انجمبئی اپنے دونوں پہلوؤں سے، اور ہاتھوں کو زمین سے جدا رکھنا۔ مجافات کا ترجمہ اب کریں گے۔ مرد کا اپنے پیٹ کو اپنے حصے رانوں سے، اپنے کوہنیوں کو اپنے پہلوؤں سے، اور اپنے ہاتھوں کو زمین سے جدا رکھنا، یہ سنت طریقہ، یہ مردوں کے لیے ہے۔ وَإِنْ خِفَادُ الْمَرْأَةِ وَلَزَقُوهَا بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا، اور عورتوں کو کیا کرنا ہے؟ عورت کا سمٹ کر سجدہ کرنا، عورت کا سمٹ کر سجدہ کرنا۔ ان خفات کا معنی جھکنا، اور لزق کا معنی سمیٹ لینا۔ تو عورت کا سمٹ کر سجدہ کرنا، اور پیٹ کو رانوں سے ملانا، پیٹ کو رانوں سے ملانا۔ آپ عورتیں محترمات جب نماز پڑھتی ہیں، سجدے میں جاتی ہیں، تو پیٹ کو رانوں سے ملا کر رکھتے ہیں اور سمیٹ کر آپ سجدہ کرتے ہیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ والقومۃ والجلسۃ بین السجدتین،
वलकौमा और कौमा करना। कौमा करना का मतलब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हैं ना, ये इसको क्या कहते हैं, यानी वो कहते हुए खड़े होने को कौमा कहते हैं। और दो सजदों के दरमियान जलसा करना, दो सजदों के कौमा किसको कहते हैं आप? रुकू के बाद सीधा खड़ा होने को कौमा कहते हैं। आपने सजदा के दरमियान बोल दिया, रुकू के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के सीधा खड़े होते हैं, इसको कौमा कहते हैं, ये सुन्नत है। और दोनों सजदों के दरमियान जलसा यानी बैठना। व वदउल यदैनि अलल फखज़ैनि फीमा बैन सजदतैन, दोनों सजदों के दरमियान दोनों रानों पर दोनों हाथों का रखना। दोनों सजदों के दरमियान दोनों हाथों को दोनों रानों पर, ये क्या है? सुन्नत है। का हालती तशहुदी, तशहुद की हालत की तरह, तशहुद की हालत की तरह, जिस तरह तशहुद के वक्त दोनों हाथों को दोनों रानों पर रखते हैं, इसी तरह जलसा में भी करेंगे। व इफ्तिराशु रिजलिहिल युसरा व नसबुल युमना, और बाएं पैर को बिछा देना। इफ्तिराश का माना बिछोना, बिछाना, तो बाएं पाँव को बिछाना। व नस्बुल युमना, और सीधे पाँव को खड़ा रखना। नस्ब का माना होता है गाड़ना, तो अब यहाँ गाड़ने का मतलब सीधा रखना। व नस्बुल युमना, और दाएं पैर को सीधे पाँव को खड़ा रखना। व तवर्रुकुल मरअती, और औरत का तवर्रुक करना, ये सुन्नत है। औरत का तवर्रुक करना, तवर्रुक किसको कहते हैं? तवर्रुक से मुराद ये है कि सुरीन पर बैठकर बाएं पैर को दाएं रान के नीचे से निकालकर दोनों पांव दाएं तरफ निकाल देना, इसको कहते हैं तवर्रुक। तवर्रुक औरतें सुरीन पर बैठकर बाएं पैर को दाएं रान के नीचे से निकालकर दोनों पांव दाएं तरफ निकाल दे, इसको तवर्रुक कहते हैं। तो औरत के लिए तवर्रुक सुन्नत है। वल इशारतु फी सहीह बिल मुसब्बहती इंद शहादा, शहादत के वक्त अंगूठे से इशारा करना। शहादत के वक्त बिल मुसब्बहा, अंगूठा से इशारा करना। फिर सही कौल के मुताबिक। यरफ़उहा इंदन नफ़ी व यदउहा इंदल इस्बात, नफ़ी के वक्त उसको उठाए और इस बात के वक्त उसको रख दे। नफ़ी के वक्त उसको उठाए और इस बात के वक्त रख दे। क्या मतलब? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तशहुद में आप पढ़ते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अशहदु अल्ला, ला के वक्त आप अंगूठा को उठा लेंगे और इल्ला के वक्त अंगूठा को छोड़ देंगे। ये सुन्नत तरीक़ा है, यही कौले सही है। ठीक है, हम हनफियुल मसलक हैं, हमारे यहाँ यही सुन्नत तरीक़ा है। दूसरे लोग और भी अलग अलग तौर पर करते हैं, गैर मुक़ल्लिद वग़ैरह अंगूठा को नचाते रहते हैं, और जो हनफी मसलक देवबंदी है वह उंगली को उठाते हैं
اور پھر ویسے ہی رکھ دیتے ہیں، مگر ہمارے یہاں لا کے وقت اٹھانا ہے اور الا کے وقت چھوڑ دینا ہے۔ وقراءۃ الفاتحۃ فیما بعد الاولین، اور پہلی 2 رکعت کے بعد والی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ پہلی 2 رکعتوں کے بعد والی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ آپ پڑھ چکے واجبات نماز، سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اس کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے، لیکن فرض کی بعد والی 2 رکعت میں سورت ملانا واجب نہیں ہے، صرف سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، ورنہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے برابر اگر کوئی کھڑا رہ گیا تب بھی نماز ہو گئی۔ والصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الجلوس الاخیر والدعاء بما یشبہ الفاظ القرآن والسنت، اور جلوس اخیر میں یعنی قعدہ اخیرہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے نا۔ قعدہ اخیرہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، والدعاء بما یشبہ الفاظ القرآن والسنہ، اور قرآن و حدیث کے الفاظ کے مشابہ دعا کرنا، قرآن و حدیث کے مشابہ الفاظ سے دعا مانگنا، یعنی قعدہ اخیرہ میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، مقبول دعائیں جو قرآن و حدیث کے الفاظ کے مشابہ ہو اس کو پڑھنا۔ لا کلام الناس، لوگوں کے کلام کی طرح نہیں، ایسے الفاظ سے دعا نہیں مانگیں گے جو لوگوں کے کلام سے مشابہ ہے۔ والالتفات یمینا ثم یسارا بالتسلیمتین، دونوں سلام پھیرتے وقت پہلے دائیں طرف متوجہ ہونا پھر بائیں طرف، دونوں سلام پھیرتے وقت پہلے دائیں طرف منہ کرنا یمیناً ثم یسارا، پھر بائیں طرف منہ کرنا۔ ونیت الامام الرجال والحفظۃ وصالح الجن بالتسلیمتین، اور امام صاحب کا آدمیوں کی نیت کرنا، والحفظہ محافظ فرشتوں کی نیت کرنا، وصالح الجن اور نیک جنات کی نیت کرنا، بالتسلیمتین دونوں سلام کرتے وقت، دونوں سلام پھیرتے وقت، یعنی فی الاصح زیادہ صحیح قول کے مطابق امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، مقتدی حضرات ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو امام صاحب جب دائیں بائیں سلام پھیریں گے تو اس میں دائیں طرف جتنے لوگ ہیں ان کی بھی نیت کریں گے کہ ان کو سلام، محافظ فرشتوں کی نیت، نیک جنات کی نیت کریں گے، پھر بائیں طرف کریں تو پھر اسی طرح سب کی نیت کریں گے، فی الاصح زیادہ صحیح قول کے مطابق۔ وَنِيَّةُ الْمَامُومِ إِمَامَهُ فِي جِهَتِهِ، اور معموم کا نام مقتدی، اور اگر امام مقتدی کی جہت میں ہو تو مقتدی اس جہت کی نیت کرے، اگر مقتدی اگر امام مقتدی کی جہت میں ہو یعنی دائیں بائیں طرف ہو تو مقتدی اس کی طرف نیت کرے، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ حَازَاهُ نَوَاهُ فِي التَّسْلِيمَتَيْنِ مَعَ الْقَوْمِ وَالْحَفَظَةِ وَصَالِحِ الْجِنِّ، اگر مقتدی امام کے بالکل پیچھے ہو، اس کے محاذ میں ہو، اگر مقتدی امام کے بالکل پیچھے ہو تو دونوں طرف سلام پھیرتے وقت امام صاحب کی، دیگر نمازی کی، قوم کی، محافظ فرشتے کی اور نیک جنات کی نیت کرے۔ اگر مقتدی امام صاحب کے بالکل پیچھے ہے تو دونوں سلام پھیرتے وقت قوم کے ساتھ یعنی قوم کی بھی نیت کرے، والحفظۃ محافظ فرشتے کی نیت کرے،
اور صالح جن کی نیت کرے۔ سلام دائیں بائیں جو کرتے ہیں ہم کس کو کرتے ہیں؟ تو اسی کی بات کر رہے ہیں کہ اگر امام صاحب ہیں تو وہ تو سب کی نیت کریں گے، اگر مقتدی ہے تو اس کی جہت کی نیت امام صاحب اس کی جہت کی نیت کریں گے، اور اگر مقتدی امام کے بالکل پیچھے ہے تو وہ بھی دائیں بائیں جتنے لوگ ہیں ان کی نیت کریں گے، فرشتوں کی نیت کریں گے اور جنات کی نیت کریں گے۔ محافظ فرشتوں کی نیت کرے، محافظ فرشتے کی بتاتے ہیں کہ محافظ فرشتے یعنی جو ہماری حفاظت کرتے ہیں وہ 5 ہے۔ محافظ فرشتے جو ہے دائیں بھی ہوتے ہیں، بائیں بھی ہوتے ہیں، آگے بھی ہوتے ہیں، پیچھے بھی ہوتے ہیں۔ یہاں حاشیہ میں دیا ہے الحفظہ۔ قال ابن عباس مع کل مؤمن 5 من الحفظہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، آپ فرماتے ہیں ہر مومن کے ساتھ 5 فرشتے ہیں۔ واحد عن یمین یکتب الحسنات، ان میں سے ایک دائیں طرف جو حسنات لکھتے ہیں۔ واحد عن یسار یکتب السیئات، ان میں سے ایک بائیں طرف جو برائی کو لکھتے ہیں۔ وواحد عن امامی یلتفت الخیرات، اور ایک سامنے رہتے ہیں جو خیرات یعنی بھلائی کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اور ایک پیچھے رہتے ہیں جو برائی کو روکتے ہیں، اور ایک پیشانی میں رکھتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر بھیجے جانے والے درود پاک کو لکھتے ہیں اور اس کو پہنچاتے ہیں حضور کی بارگاہ تک۔ 5 فرشتے ہیں، تو ان محافظ فرشتوں کی نیت کرنا سلام کے وقت سنت ہے، ٹھیک ہے۔ وَنِيَّةُ الْمُنْفَرِدِ الْمَلَائِكَةَ فقط، اور منفرد آدمی صرف فرشتوں کی نیت کرے۔ اکیلے تنہا آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ صرف کس کی نیت کریں گے؟ فرشتوں کی۔ کرامن کاتبین دونوں طرف بائیں طرف ہیں، دائیں طرف بائیں طرف، ان کی نیت کرے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 70 فرشتے ہوتے ہیں، تو ان سب کی طرف سلام پھیرتے وقت نیت کریں گے۔ وَخَفْضُ الثَّانِيَةِ عَنِ الْأُولَىٰ، دوسرے سلام کا پہلے سلام سے آہستہ کہنا۔ دائیں طرف بھی سلام پھیرنا ہے، بائیں طرف بھی سلام پھیرنا ہے، تو دائیں طرف سلام پھیرتے وقت آواز بلند کریں گے، بائیں طرف سلام پھیرتے وقت آواز کو کچھ آہستہ کر دیں گے، کم آواز میں کہیں گے۔ ترجمہ کیا ہے؟ دوسری طرف سلام پھیرتے وقت آواز کو آہستہ کہنا پہلے کی بنسبت۔ وَمُقَارَنَتُهُ لِلسَّلَامِ الْإِمَامِ، اور مقتدی کا امام صاحب کے سلام کے ساتھ متصل ہونا، ملا ہونا۔ مقتدی کا اپنے سلام کو امام کے سلام سے ملانا، یعنی جب امام صاحب سلام پھیریں تو مقتدی بھی سلام پھیریں۔ بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب سلام پھیر کر دیتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے، تب مقتدی لوگ اپنا منہ پھیرتے ہیں، منڈی گھماتے ہیں۔ ایسا نہیں، امام صاحب سلام کریں ساتھ میں مقتدی بھی کریں۔ والبدعۃ بالیمینی، اور دائیں طرف سے ابتدا کرنا، دائیں طرف سے ابتدا، پہلے سلام دائیں طرف کریں گے پھر بائیں طرف، سنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بائیں طرف پہلے سلام کرے تب بھی نماز ہو جائے گی، سنت ہے نا، سنت کے خلاف کرنے سے تو نماز ہو جاتی ہے۔ وَانتظار المسبوق فراغ الامام، اور مسبوق نمازی کا امام صاحب کی فراغت کا انتظار کرنا، مسبوق نمازی کا امام صاحب سے کے فارغ ہونے کی کا انتظار کرنا، یعنی امام صاحب دائیں طرف سلام پھیر دیں، پھیرتے ہی مسبوق نمازی جن کی 1-2 رکعت نماز چھوٹ گئی بعد میں آیا، اس کو مسبوق نمازی کہتے ہیں، اس کو کھڑا نہیں ہونا ہے، بلکہ امام صاحب دائیں طرف سلام پھیر دیں، بائیں طرف سلام پھیرنے کی تیاری کریں، تب جا کر کے وہ اٹھیں۔ ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی سجدہ سہو کے لیے بھی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، تو دائیں طرف سلام پھیرا، پتہ چلا وہ سجدہ سہو والا سلام تھا اور مقتدی کھڑا ہو گیا، تو غلط ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ امام صاحب دائیں طرف سلام پھیر دیں، پھر بائیں طرف سلام پھیریں، پھر جا کے وہ کھڑے ہوں۔
ماشاءاللہ فصل مکمل ہو گئی. اتنے کو یاد کریے. دعا خیر میں یاد. اللہ حافظ. خدا حافظ.